السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ کا سوال اور شریعت کے جواب میں آپ تمام حضرات کو خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ حضرات کی خدمت میں محرم الحرام کے متعلق ایک اہم سوال اور اس کا جواب لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ سوال یہ ہے، محرم کے مہینے کی فضیلت کس بنیاد پر ہے؟ شریعت کا جواب سننے سے پہلے اس بات کو غور سے سنیں کہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اس مہینے کے اندر ہوئی ہے، اس بنا پر یہ مہینہ فضیلت والا ہے۔ حالانکہ دوستو، یہ بات بالکل غلط ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ توبہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، یعنی بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 مہینے ہیں کتاب اللہ میں۔ کب سے؟ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 حرم 4 مہینے فضیلت والے ہیں۔ کون سے؟ ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب۔ چنانچہ اس کی فضیلت تو آسمانوں اور زمین سے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ حالانکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے 50 سال بعد ہوئی ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے پہلے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے مہینے کی فضیلت بیان فرمائی۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، رمضان کے روزوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ محرم الحرام کے روزے فضیلت والے ہیں۔ چنانچہ اس حدیث سے، اس فرمان سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اور محرم الحرام کے مہینے کی فضیلت سے کوئی بھی تعلق بالکل نہیں ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے، محرم الحرام کا روزہ یعنی خاص کر 10 محرم یوم عاشورے کا روزہ فرض ہے، سنت ہے یا نفل ہے یا مستحب ہے؟ شریعت کا جواب یہ ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عاشورے کا روزہ رکھتے تھے، اور صحابہ اکرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم فرماتے تھے۔ لیکن جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہو گئے تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اختیار دیا کہ چاہے تو تم روزہ رکھو، چاہے تو تم روزہ مت رکھو۔ اس حدیث سے ہمیں بات معلوم ہوتی ہے کہ یوم عاشورے کا روزہ فرض نہیں ہے بلکہ سنت اور مستحب ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے، محرم کے روزے کی فضیلت کیا ہے اور کتنے روزے رکھنی چاہیے؟ شریعت کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک کے روزوں کے بعد افضل ترین روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ پورے مہینے میں کسی بھی دن روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں۔ البتہ یوم عاشورے کے دن روزہ رکھنا اور بھی زیادہ فضیلت کی چیز ہے، کیونکہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ یوم عاشورے کا روزہ پچھلے 1 سال کے گناہ صغیرہ کے لیے کفارہ ہے، یعنی 10 محرم کو روزہ رکھنے سے پچھلے 1 سال کے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ البتہ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ سال 9 محرم کو بھی روزہ رکھنے کی خواہش فرمائی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دن یعنی 10 محرم کو یہود بھی روزہ رکھتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کر تشریف لے گئے تو وہاں پر کچھ یہودیوں کو روزہ رکھتے ہوئے پایا اور ان سے دریافت کیا کہ آج تم کیوں روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا،
آج موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم سے بچایا اور فرعون کو اور اس کی قوم کو غرق کیا ہے۔ اس بنا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں شکرانے کے طور پر آج روزہ رکھا ہے، لہٰذا ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم تو زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے حقدار ہیں، ہم تو زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے تم سے بھی زیادہ قریب ہیں، لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورے کے دن روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس کے بعد چند صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن یہود بھی روزہ رکھتے ہیں، تو اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انشاءاللہ آئندہ سال ہم 9 محرم میں بھی روزہ رکھیں گے۔ تو پھر حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور اس کے بعد پھر دوسرے محرم میں دوسرا روزہ رکھنے کی نوبت نہیں ملی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے۔ لیکن اس کے بعد صحابہ کرام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کی بنیاد پر 10 محرم کے ساتھ ساتھ 9 محرم یا 11 محرم کو ملا کر روزہ رکھتے تھے۔ تو لہٰذا روزے کی مکمل 3 صورتیں بنتے ہیں، چاہے تو 3 روزے رکھے، یعنی 9، 10، 11 تینوں کو رکھے، یا نہیں ہے تو 9، 10 رکھے یا 10، 11 رکھے، دونوں میں سے کسی صورت کو اختیار کرے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ صرف 10 محرم کو روزہ رکھے۔ ان 3 صورتوں میں سے پہلی صورت زیادہ افضل ہے، اس کے بعد کی صورت یعنی صرف 2 روزے رکھنا، 9، 10 یا 10، 11، یہ صورت اس کے بعد کا درجہ ہے، یا صرف 10 محرم کا روزہ رکھے۔ تو ناظرین، امید ہے کہ آپ تمام حضرات کو یہ سارے تفصیلات مکمل سمجھ میں آئی ہوں گی۔ تو آپ حضرات سے ادباً گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ باکس کے اندر اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو پوچھیں، انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا۔ آخر میں ایک گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے تمام مسلمان بھائیوں کے گروپوں میں ضرور شیئر کریں تاکہ اس کو جان کر وہ بھی روزہ رکھنے والے بنے۔ اگر اس ویڈیو کی بنا پر ایک آدمی بھی اگر روزہ رکھنے والا بنا تو انشاءاللہ اس کا اجر و ثواب اللہ سے امید ہے کہ آپ کو بھی ملے گا اور مجھے بھی ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔